ناتے ہیں. یہ میں تفصیل کی بات آپ کو سنا رہا ہوں. اللہ کوئی بھی مسئلہ سمجھائیں گے انداز کتنے ہو سکتے ہیں؟ سارے نہیں بولے نا. 4 میں سے کوئی ایک انداز. پہلا انداز یہ ہوتا ہے اللہ مسئلہ سمجھاتے ہیں دلیل کے ذریعے. دلیل عقلی ہوتی ہے, دلیل نقلی ہوتی ہے. پچھلی کتابوں میں سے کوئی دلیل اللہ قرآن میں دیتے ہیں, پچھلے نبیوں میں سے کوئی دلیل آتی ہے. چیونٹی کی بات آئی, ہدہد کی بات آئی, پرندوں درندوں کی بات آئی, یہ سب دلائل ہوتے ہیں قرآن کریم میں. اللہ مسئلہ سمجھاتے ہیں. پہلا انداز, سارے نہیں بولے نا. کتنی سونی افطاری کرائی ماشاءاللہ, کتنا اچھا انتظام تھا. تو آپ ذرا اللہ کا شکر میں بولے نا, اللہ کی نعمتیں کھائی ابھی آپ نے. پہلا انداز کیا ہوتا ہے؟ دلیل. دوسرا انداز اللہ مسئلہ سمجھاتے ہوئے اختیار کرتے ہیں مثال کا. مثال دیتے ہیں. کبھی اللہ مکھی کی مثال دیتے ہیں, مچھر کی مثال دیتے ہیں, کتے کی مثال دے رہے ہیں, گدھے کی مثال دے رہے ہیں, پانی کی مثال دے رہے ہیں, کھیتی کی مثال دے رہے ہیں. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ بہت بڑے عالم ہوئے ہیں, انہوں نے اس پہ مستقل کتاب لکھی ہے. قرآن کی مثالوں کو انہوں نے جمع کیا اور ان کو حل کیا. تو اللہ مسئلہ سمجھاتے ہیں قرآن میں. دوسرا انداز کیا ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ, یہ یاد رکھنا آپ. اور تیسرا انداز قرآن کریم میں مسئلہ سمجھانے کا اللہ رب العزت اختیار کرتے ہیں قسم کا. اللہ قسم اٹھائیں گے, سورج کی قسم, چاند کی قسم, ستاروں کی قسم, قرآن کی قسم, گھوڑوں کی قسم. تو اللہ قسم اٹھا کے کیا سمجھا رہے ہوتے ہیں؟ مسئلہ, کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا. اور چوتھا انداز یہ ہوتا ہے اللہ کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں, کوئی قصہ بیان کرتے ہیں, اور اس سے اللہ کوئی مسئلہ اور سبق سمجھا رہے ہوتے ہیں. تو آئندہ آپ نے کہیں بھی بیٹھنا ہے تو کسی مسلمان بھائی سے بات ہو رہی ہو یا گھر میں بیٹھے ہو تو کہنا ہے کہ بھائی آپ کو میں نے ایک بات سمجھانی ہے. قرآن یاد رکھیں گے انشاءاللہ. اور بات کیا ہے کہ اللہ قرآن میں مسئلہ سمجھاتے ہیں, انداز 4 ہوتے ہیں. یا اللہ کیا کرتے ہیں؟ دلیل دیتے ہیں ماشاءاللہ. یا اللہ کیا کرتے ہیں؟ مثال دیتے ہیں جزاکم اللہ. یا اللہ کیا کرتے ہیں؟ قسم اٹھاتے ہیں. یا اللہ کیا کرتے ہیں؟ ان 4 اندازوں سے باہر کوئی قرآن کی آیت آپ کو نہیں ملے گی. اب میں نے جو بات عرض کی آپ کے سامنے کہ بندہ مومن کی ترجیح دنیا ہونی چاہیے یا آخرت. بس اس پہ ایک واقعہ قرآن کا سنا کے بعد ختم کرتا ہوں, سنیے گا. درس قرآن ہے نا, درس قرآن کا معنی یہ ہوتا ہے قرآن کی آیت کو سمجھنا, اس کی گہرائی میں اترنا. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. اللہ فرماتے ہیں موسیٰ کی قوم میں ایک شخص تھا جس کا نام قارون ہے. یہ کون تھا؟ یہ حضرت موسیٰ کا چچا زاد بھائی تھا. بعد مفسرین کی تحقیق, غریب نادار آدمی تھا. کہیں سے منشی لگ گیا فرعون کا, وارے نیارے ہو گئے, دن بدل گئے, پیسہ آ گیا, کچھ جائز طریقے سے کچھ ناجائز طریقے سے. جیسے ہمارے یہ ایم پی ایم این اے اور ہمارے یہ وزیر و مشیر سب کچھ کرتے ہیں, بس وہی اس نے کیا. فرمایا فبغى علیہم, جب پیسہ آ گیا تو اس کا مزاج بدل گیا, اس کی آنکھیں اس کے ماتھے پر آ گئی, پیسے کا تکبر آ گیا. فرمایا وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. قرآن سن کے سبحان اللہ کہیے, سر نہیں ہلائیے, سبحان اللہ کو. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو جو مال دیا, اس مال کی کثرت اور وسعت, وہ مال کتنا زیادہ تھا اس کا اندازہ کرنا ہو تو میں تمہیں ایک چھوٹا سا اندازہ بتاتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ ان مفاتحہ, اس کے خزانے جن کمروں میں, جن گوداموں میں, جن حالوں اور تہخانوں میں پڑے ہوئے تھے,
ان کمروں کی تعداد اور ان کے تالوں کی تعداد اتنی تھی کہ صرف ان کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک پوری جماعت اپنے گھوڑوں اور اونٹوں پہ چابیاں رکھ کے سفر کیا کرتی تھی۔ عصبہ علماء جانتے ہیں 3 سے 9 تک کے افراد کو کہتے ہیں۔ تو مفسرین نے لکھا 9 بندے ہوتے تھے اور ان کے پاس 30-40 اونٹ ہوتے تھے اور اونٹوں کے اوپر صرف کیا پڑی ہوتی تھی؟ خزانے نہیں، خزانے تو لا تعداد، چابیاں وہ اتنے اونٹ بن جاتے ہیں۔ اب اتنا پیسہ جب قارون کے پاس آ گیا تو اس کے اندر تکبر آ گیا، فخر آ گیا، حقیر سمجھنے لگا دنیا والوں کو، غریبوں کو حقیر سمجھنے لگا، یتیموں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگا۔ اللہ فرماتی ہے اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ، قوم والوں نے ایک دن سیانے بندے وڈیرے مخلص باپ بزرگ یہ چلے گئے، انہوں نے کہا یار تو ہماری طرح کا ہی ہوتا تھا، اگر اللہ نے تیرے دن بدل دیے تو اس کا معنی یہ نہیں کہ تو تکبر و فخر کرنا شروع کر دے۔ لا تفرح، تکبر کوئی تکبر بھی وہ کرنے کی چیز ہے۔ قال النبی، درود نہیں آتا، قال النبی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا اعلان ہے کہ تکبر میری چادر ہے، اور جو انسان میں اللہ سے میری چادر چھیننے کی کوشش کرے گا میں اللہ اس کو اونڈے منہ جہنم میں گراؤں گا۔ تکبر نہ کیا کر میرے دوست، عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلا کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے عظیم، بے شک آپ سے زیادہ عظیم، آپ سے زیادہ حسین و جمیل، آپ سے زیادہ خوبصورت اس کائنات میں کوئی نہیں، آپ سے زیادہ نفیس اس کائنات میں، لیکن عاجزی کا کیا عالم ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے یا اللہ میں تیرا فقیر بندہ ہوں اور فقیر ہی کا بیٹا ہوں۔ آج میں اور آپ کیا ہے، اللہ نے 2 لفظ دے دیے، اللہ نے 2 لاکھ روپے تیری جیب میں ڈال دیا، تیری دکان میں تو 4 گاہک آنے شروع ہو گئے، انسان کہتا ہے میرے ساتھ کا تو ہے ہی کوئی۔ جناب نبی کریم اس کائنات میں سب سے زیادہ عاجزی کرنے والے تھے، تو اللہ نے حضور کو اتنا مقام دیا، فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا۔ میرے پیغمبر نے سب سے زیادہ عاجزی کی، میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو اتنا مقام دیا کہ یہ وسیع و عریض کائنات میں رات کی رات میرے پیغمبر کے جوتوں کے نیچے سمٹ کے رہ گئی تھی۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ مولانا انعام الرحمان صاحب۔ تو جو عاجزی اختیار کرے گا اللہ اس کو بڑی بلندی دیتے ہیں۔ میں نے ایک عرب عالم کی کتاب میں ایک مقولہ پڑھا، بولا نا یہ چھوٹا سائز والا ریل والا پانے پاک وہ دے۔ ایک عرب عالم نے بڑی عجیب بات لکھی، اس نے کہا المتکبر کالواقف علی الجبل، اس نے کہا تکبر کرنے والا آدمی بالکل ویسے ہی ہوتا ہے جیسے کوئی بندہ پہاڑ پہ کھڑا ہوا ہو۔ کیا مانا؟ پہاڑ کی چوٹی پہ کوئی آدمی کھڑا ہو، بڑا اپنے آپ کو بلند سمجھ رہا ہوتا ہے اور اس کو نیچے کھڑے ہوئے لوگ چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح ہے آپ پہاڑ پہ چڑھے جائیں، یہاں میں سے کوئی آدمی کو بہت بڑی عمارت پہ گیا ہو، بچپن کے دن تھے، اب تو مینار پاکستان کو انہوں نے بند کر دیا، اس وقت وزٹ کیا جا سکتا تھا، تو وہ اوپر کھڑے ہو گئے نا انسان، نیچے وہ چھوٹے چھوٹے۔ متکبر آدمی کی مثال بھی یہی ہے، وہ پہاڑ پہ کھڑے ہوئے شخص کی طرح اپنے آپ کو اونچا سمجھ کے لوگوں کو چھوٹا ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوتا، لیکن یہ نہیں سوچ رہا ہوتا کہ میں بھی تو دور سے لوگوں کو چھوٹا سا نظر آ رہا ہوں۔ یہی مثال متکبر کی ہے۔ قال النبی
وسلم من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو عاجزی اختیار کرے گا اللہ اس کو رفعتوں اور بلندیوں سے نوازیں گے۔ عاجزی اختیار کرو، اپنے آپ کو عاجز بنا لو۔ ایک بزرگ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ آیا، شرارتی بندہ تھا، بدزبان۔ اس نے آ کے کہا حضرت آپ بہتر ہیں یا یہ گلی سے جو کتا گزر رہا ہے یہ بہتر ہے؟ اللہ نہ کرے میں آپ سے یہ سوال کروں، آپ کو کتنا برا لگے گا یار مجھے کتے کے ساتھ ملا دیا۔ اور وہ بزرگ ہیں، عالم ہیں، شیخ الحدیث ہیں، اور کہہ رہے ہیں تسی بہتر ہو یا کتا بہتر ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، قیامت کے دن اگر تو میں کامیاب ہو گیا تو میں بہتر ہوں، اور اگر کامیاب نہ ہوا تو کتا مجھ سے بہتر ہے۔ یہ ہوتی ہے عاجزی، اپنے آپ کو عاجز بنا کے رکھ میرے دوست۔ خیر، قارون کو بزرگوں نے کہا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، تکبر نہ کر، اللہ متکبر بندے کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔ اب قارون کے دن برے آئے ہوئے تھے، اور گیدڑ کی موت آئے تو وہ خود بخود کہاں بھاگتا ہے؟ شہر کی طرف۔ قارون کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو میرے پاس دولت کے ڈھیر لگ چکے ہیں، انبار لگ چکے ہیں، بینک بیلنس بن چکا ہے، جس کی وجہ سے میں اپنے آپ کو چودھری سمجھ رہا ہوں، وڈیرا سمجھ رہا ہوں، تم مجھے کہتے ہو کہ میں اس لیے اللہ کے سامنے جھک جاؤں۔ سن لو انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میری ذاتی صلاحیت ہے، میں رب کے سامنے کیوں جھکوں؟ یہ مال مجھے رب نے نہیں دیا، یہ تو میں نے خود کمایا۔ یہ ہے انسان کی بدبختی، ناراض نہ ہونا۔ آج بول کے ہم میں سے شاید یہ کوئی نہ کہتا ہو، لیکن عملاً ہم بھی یہی کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے دل میں رب کی قدر ہو تو پھر نماز کے وقت دکان بند ہو یا نہ ہو، بولو عملاً ہم بھی یہی کہتے ہیں نا۔ اللہ فرماتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں اللہ ٹھیک ہے تیری نماز میں سکون ہے، مسجد کی سکون ہے، سجدے سے بھی مزہ ہے، لیکن منو دکان زیادہ عزیز۔ عملاً ہم یہی کہتے ہیں، ناراض نہ ہونا، کوئی مانے یا نہ مانا۔ خیر، اللہ فرماتے ہیں جب قارون کا تکبر اس نہج پہ پہنچ گیا کہ اس نے میری قدرتوں اور میری عطاؤں اور عنایات کا انکار کر دیا تو پھر میں نے بھی اس کا شکنجہ کس لیا۔ اور اللہ جب شکنجہ کستے ہیں نا، اللہ اکبر، یہ جو ملعون مشرف ہے، میری عادت نہیں ہے کسی مردہ کے بارے میں سب، لیکن اس واحد بدبخت کے بارے میں میری زبان سے جب بھی لفظ نکلے میں ملعون کہتا ہوں۔ اس نے لال مسجد میں کتنا ظلم کیا تھا، ہماری بہنوں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا تھا۔ فرعون کا قصہ پڑھو نا قرآن میں، پہلے بارے میں بھی ہے، نامے میں بھی ہے، 20ویں میں بھی کچھ اشارہ ملے گا۔ اس نے بچیوں کو زندہ چھوڑا تھا، بچے مارے تھے۔ اس ملعون نے بچیوں کو بھی مار دیا تھا، بچوں کو بھی مار دیا تھا، بڑا ظلم کیا۔ تو یہ کہا کرتا تھا اپنے بارے میں یہ کرسی میرا لباس ہے، یہ کوئی نہیں اتار سکتا۔ کیا بنا میرا، کس بیماری میں مرا، شریف بندہ اس بیماری کا نام لیتے ہوئے گھبراتا ہے، کتنی غلیظ گندی بیماری میں مبتلا ہو کے مرا، اور اس کے جسم کے اعضاء جس طرح رپورٹ شائع ہوئی تھی تو وہ خود بخود ٹوٹتے تھے اور جھڑتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کس کا زور ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فخرج علی قومہ فی زینتی، ایک دن قارون اپنے گھر سے باہر نکلا، فی زینتی، حضرت شاہ صاحب نے اس کا معنی کیا اپنی ٹھاٹ باٹ سے باہر نکلا۔ کیسے باہر نکلا؟ مفسرین نے نقشہ کھینچا ہے، گھوڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، ہاتھی بھی ہیں، وہ ہزاروں کا لشکر ہے اور اس کے خادم نوکر ہیں، جھنڈے پکڑے ہوئے ہیں، یہ بندہ بازار میں نکلا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی اس ٹھاٹ باٹ کو دیکھ کر بازار میں موجود تاجروں کے دو گروہ بن گئے۔ واقعہ سمجھ آ رہے ہیں آپ کو؟ کتنے گروہ بن گئے؟ کچھ ناقص ایمان والے تھے
اور کچھ کامل ایمان والے تھے. کچھ کون تھے اور کچھ اب ناقص ایمان والے کہنے لگے قال الذين يريدون الحياة الدنيا. ناقص ایمان والے لوگوں نے جب قارون کی یہ ٹھاٹ بات دیکھی, یہ اس کا لاؤ لشکر دیکھا, کہنے لگے یا لیت لنا یہ 26واں پارہ ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نے جنت میں جب مومنوں کو لے کے جانا ہے تو میں نے مومنوں کو کچھ نہریں عطا کرنی ہے. کیا عطا کرنی ہے؟ فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون. قرآن سننا بھی ثواب, قرآن سنانا بھی ثواب, سمجھنا بھی ثواب اور دیکھنا بھی. تو میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں تینوں ثواب ایک جگہ پہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق. اللہ فرماتے ہیں وہ جنت جو میں نے اپنے مومن اور متقی بندوں کو دینی ہے فیہا انہار من ماء غیر آسن. اس میں ایک نہر میں نے بنائی ہے ایسا پانی جو کبھی گدلا اور میلا اور بدبودار و خراب. اللہ کو عطا فرمائے. فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ. ایک نہر میں نے اس میں بنائی ہے دودھ کی, وہ دودھ جو بانڈوں والوں کو خالص وہاں فرمایا لم يتغیر طعمه, ذائقہ بھی بڑا خوبصورت اور نفیس اور عظیم ہوگا. اور فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ. اور وہاں کچھ نہریں میں نے بنائی ہیں شراب کی, اور شراب بھی کون سی ہوگی؟ فرمایا شراب
شرابا طہورا، یہ شراب جو تو دنیا میں پیتا ہے، پینے کے ساتھ ہی تیری عقل بھی فاسد، تیرا ایمان بھی خراب، تیری جنسیات پہ بھی کنٹرول نہیں، اور اس شراب کو اللہ کہتے ہیں طہورا، جہاں جہاں سے گزرتی جائے گی وہاں سے ایمان کی طہارتیں ڈالتی جائے گی۔ اور فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، ایک نہر میں نے جنت میں دیکھی ہے صاف ستھرے شہد کی۔ یہاں خالص شہد کوئی نہیں ملتا، ہاں لگے ہوتے ہیں بینر خالص بیری کا شہد جو تیار کیا گیا ہوتا ہے لوہے کے ڈبے میں۔ مکھی تو چھوٹی ہوتی ہے، یہاں مکھیاں 6-6 فٹ کی ہیں جو شہد کو تیار کرتی ہیں، داڑھی والے مکھے تھے۔ بالکل ٹھیک۔ اللہ فرماتے ہیں یہ 4 نہریں میں نے تیری خدمت میں پیش کرنی ہے، اگر ذوق ہو تو سورہ طہر کی سیر بھی کرواؤں آپ کو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ جو نہر ملے گی تمہیں شراب پینے والی، وہاں میں نے شراب پلانی ہے، اور پلانے کے انداز 2 ہوں گے۔ کتنے؟ پہلا سورہ طہر 29واں پارہ ہے، اور اللہ اس میں فرماتے ہیں آیت نمبر 5 ہے، فرمایا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، کچھ لوگ آئیں گے، میں کہوں گا وہ سامنے شراب کی نہر ہے، وہ سامنے دودھ کی نہر ہے، وہ سامنے پانی اور شہد کی نہر ہے، اور اس کے کنارے میں نے سونے کے برتن بنائے ہوئے ہیں، جاؤ اپنے ہاتھوں سے برتن اٹھاؤ، چلو بھرو، اور جو جتنا چاہو پیو، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں۔ ایک یہ طریقہ ہوگا۔ بانڈوں کے دوستوں، اگر مجھے اور آپ کو اللہ یہ سعادت دے دے تو چھوٹی بات ہے کہ اللہ کہ یار جاؤ پوری نہر، اے میرے بندے جاؤ اس نہر سے جتنا پانی پی تجھے اجازت ہے، جتنا شہد پی، جتنا دودھ پی، لیکن قربان جاؤں میں اللہ کے قرآن پہ۔ اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ آئیں گے، میں کہوں گا کہ جاؤ وہاں سے خود شراب لے لو اور پی لو، اور کچھ لوگ آئیں گے اسی صورت میں آگے اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 21 میں فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ کچھ لوگ آئیں گے، سبحان اللہ کہیں گے جملہ سن کے کہو کہ سبحان اللہ۔ مجھے مولانا مجید الرحمان صاحب کی طرح شعر تو آتے نہیں کہ تو اب شعر سناؤں، ذوق نہیں نا، ان کا ذوق ہے ماشاءاللہ، بڑے شعر ہیں، مولانا صدام ہمارے بھائی بیٹھے ہیں ان کو بھی شعر آتے ہیں، میں شعر مجھے آتے نہیں، بچپن میں 3-4 یاد کیے تھے، کوئی پڑھ دیتا ہوں کبھی موقع ملے یا موضوع ہو، ورنہ مجھے شعر آتے نہیں۔ ایک دفعہ مولانا میں نے نا بچپن میں کوئی پڑھتا تھا ابتدائی کتاب میں، مجھے اچانک کہیں عید پڑھانی پڑ گئی، تو میں نے سوچا بھئی عید ہے کہ بڑے مسلمان آئے ہوں گے تو صبح شعر پڑھنے میں، تو میں شیخ ساتھی کے وہ شعر یاد کرتا رہا، دری دنیا، تو وہ 4 شعر تھے، لا مطلوب الا ہو ولا، بڑے پیارے شعر ہیں، کبھی یہ موضوع تو سناؤں گا بھی آپ، تو رات ہی یاد کی تھے، صبح جدو میں جا کے بیان کرنا شروع کی تھا شعر سے نکل، میں نے کہا یار یہ اللہ کو منظور نہیں، شعر نہیں، بس قرآن و حدیث ہی بیان کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو سبحان اللہ کہیں گے اگلا جملہ سن کے، اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ آئیں گے، میں ان کو کہوں گا کہ جاؤ خود وہاں سے شراب لے کے پی لو، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے، لیکن کچھ لوگ آئیں گے، فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہ لوگ آئیں گے، اللہ فرمائیں گے اپنے ہاتھ نیچے کر، تجھے برتن کی طرف ہاتھ بڑھانے کی ضرورت نہیں، تجھے اس نہر سے خود پانی اور شراب اور شہد اور دودھ لے کے پینے کی ضرورت نہیں۔ آج میں رب کی مرضی یہ ہے کہ دودھ اور پانی اور شہد پینے والے لب تیرے ہوں گے، پلانے والے ہاتھ میں پروردگار کے ہوں گے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے، کیا منظر ہوگا، اللہ اپنے ہاتھوں سے شراب پلائے، اللہ تعالیٰ وہ منظر عطا فرمائے۔ کیا ایک سبق بھولے تو نہیں جس پہ بات ہو رہی تھی، قارون کا واقعہ،
کامل ایمان والے کہنے لگے ویلکم ثواب اللہ، اللہ کی جو جنت ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ اس لیے یہ تھوڑا سا قارون کا مال و دولت دے کے تم پاگل ہو گئے اور رالے ٹپکانا شروع کر دیے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ بس واقعہ ختم کر رہا ہوں اور دعا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اب کیا ہوا، ایک طرف ناقص ایمان والے لوگ کھڑے ہیں، ایک طرف کامل ایمان والے لوگ کھڑے ہیں۔ کچھ لوگ قارون کے مال پہ رش کر رہے ہیں اور کچھ لوگ قارون کے مال کو دیکھ کے پھر بھی کس کو یاد کر رہے ہیں؟ تو اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ ہر واقعہ سے اللہ کو نکالتے ہیں، ہر واقعہ سے اللہ تک پہنچتے ہیں۔ مولانا روم رحمہ اللہ ایک دکان پہ گئے سامان خریدنے کے لیے، بہت بڑے عالم، ان کی مثنوی مولانا روم کی 15-16 جلدوں میں میری لائبریری میں موجود ہے، بڑے بہت معرفت والے عالم تھے۔ ایک دکاندار کے پاس سامان خریدنے کے لیے گئے تو وہاں ایک عورت آ گئی۔ اس دکاندار نے ہر چیز کو چھوڑ کے، ہر گاہک کو چھوڑ کے نا عورت کو کہا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کچھ سامان بتایا، اس نے سامان دیا، اس نے پیسے پوچھے، انہیں کہ کوئی پیسے نہیں۔ اس نے کہا سامان زیادہ ہے، گھر کیسے پہنچاؤں؟ اس نے اپنے کندھوں پہ سامان اٹھایا، اس عورت کے گھر سامان چھوڑ دیا۔ مولانا روم کھڑے ہیں، حیران ہو رہے ہیں، یہ کون عورت ہے؟ اس کے ساتھ کوئی حساب کتاب نہیں کیا اور پیسے بھی نہیں لیے اور اس کا سامان بھی چھوڑنے چلا گیا۔ واپس آیا، حضرت نے کہا بھئی یہ عورت کون تھی جس کے ساتھ تم نے بڑا خصوصی معاملہ کیا؟ اس نے کہا اس عورت سے میرا پیار ہے اور جہاں پیار ہو وہاں حساب نہیں ہو۔ مولانا روم نے یہ جملہ سنا اور بے ہوش ہو کے گر گئے۔ وہ دکاندار کو تو ہاتھ پاؤں پڑ گئے، وہ بھاگا مدرسے میں جا کے شاگردوں کو بتایا کہ تمہارے استاد میری دکان پہ بے ہوش ہو کے گرے ہوئے ہیں۔ طالب علم آئے، ہر کے غلام اٹھایا ہوا ہے، استاد کے منہ پہ چھینٹے مارے، استاد جی اٹھے، اس نے ہاتھ جوڑ لیے، استاد جی معاف کرنا، کیا گستاخی ہو گئی کہ آپ صدمے سے بے ہوش ہو گئے؟ انہوں نے کہا تو نے کوئی گستاخی نہیں کی، تو نے میری آنکھیں کھول دی۔ اس نے کہا جی کیا ہوا؟ اس نے کہا تو نے مجھے آج سبق دیا ہے جہاں حساب، جہاں پیار ہو وہاں گن گن کے حساب نہیں رکھے جاتے۔ تو میرا اللہ سے کیسا پیار ہے کہ میں اس سے پیار بھی کروں اور گن گن کے تسبیحاں پڑھتا ہوں، گن گن کے نفل پڑھتا ہوں، جہاں آپ سے اعلان کرتا ہوں آئندہ میں رب کی عبادت بھی بغیر حساب کے کیا کروں۔ یہ اللہ والوں کا کردار ہوتا ہے، اللہ سے حساب نہیں رکھے جاتے میرے دوست۔ اللہ فرماتے ہیں ایک طرف کامل ایمان والے اور ایک طرف ناقص ایمان والے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنی عذاب والے فرشتے کو اشارہ کیا، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، میں نے زمین کو کہا کہ اپنا سینہ چاک کر، زمین نے اپنا سینہ چاک کیا، میں نے قارون کے سارے لشکر کو، مال و دولت کو، روپے پیسے کو، سواریوں کو زمین کے اندر دھس دیا۔ فرمایا فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِيَتِهِ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، قیامت تک قارون کا کوئی نشان بھی کسی کو نہیں مل سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے اس واقعے کے ذریعے ہمیں سبق دیا ہے تمہاری ترجیحات دنیا ہے یا آخرت؟ ہر معاملے میں ربنا آتنا فی الدنیا وفی الآخرت، یا اللہ مجھے دنیا میں بھی اچھائی چاہیے لیکن اسی پہ بات ختم نہیں کرنی، وفی الآخرت حسنہ، مجھے آخرت میں بھی کیا چاہیے؟ اچھائی۔ تو میں نے ایک ہی بات آپ کو سمجھائی ہے۔